بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر برکت کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک سے روایت ہے۔ راوی نے شک کا اظہار کیا ہے اور صحابی کے تعین میں صحابی سے روایت کرنے والے راوی کا شک مضر نہیں ہے، کیونکہ صحابی کوئی بھی ہو سب عدول ہے، یعنی روایت حدیث میں معتبر ہے۔ روایت یہ ہے کہ غزوہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اپنے اونٹ نہر ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، البتہ آپ یہ کریں کہ ان سے ان کے بچے کچے کھانے کا سامان منگوا لیں، پھر ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں، شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں برکت ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کے بچے کچے زادے راہ منگوائے، پس کوئی مکئی کی ایک مٹھی لایا، دوسرا کوئی کھجور کی مٹھی، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر اس سے کچھ چیزیں جمع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں انہوں نے کوئی برتن ایسا نہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہو، علاوہ ازیں سب نے کھایا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے، اس حال میں کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو، پھر اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔